ایمان کی خاطر اپنی جان قربان کرنے والی وہ دلیر خاتون جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی اور بچپن میں انہیں فرعون کے ظلم و جبر سے بچایا، مگر جب اس پاکیزہ عورت نے اللہ پر ایمان لایا تو فرعون نے اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا، اور آخر ایسا کیا ہوا کہ اسے دنیا کی عظیم ترین عورتوں میں شمار کیا جانے لگا۔ فرعون مصر کا نہایت ظالم اور جابر بادشاہ تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا اور ان پر ظلم کے پہاڑ توڑتا تھا۔ فرعون اپنے غرور میں اتنا بڑھ چکا تھا کہ خود کو خدا اور رازق کہلواتا تھا۔ کوئی بھی اس کی مخالفت کرنے کی جرأت نہیں رکھتا تھا، لیکن اللہ فرعون کے انجام کا فیصلہ فرما چکا تھا۔ اسی زمانے میں بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ جب آپ پیدا ہوئے تو فرعون نے حکم دیا ہوا تھا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر لڑکے کو قتل کر دیا جائے۔ اس سخت آزمائش کے دور میں حضرت موسیٰ کی والدہ نے مجبوراً آپ کو ایک مضبوط صندوق میں رکھا، اسے بند کیا اور دریائے نیل میں بہا دیا۔ اللہ کی قدرت سے وہ صندوق بہتے بہتے اس نہر میں آ گیا جو فرعون کے محل کے نیچے سے گزرتی تھی۔ اس وقت فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم نہر کے کنارے بیٹھی تھی۔ وہ نہایت نیک دل اور خوبصورت عورت تھی، لیکن کسی شدید بیماری میں مبتلا تھی۔ فرعون نے علاج کروایا مگر فائدہ نہ ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ کاہنوں نے پیش گوئی کی تھی کہ اس نہر سے آنے والے ایک بچہ اس عورت کے جسم کو چھوئے گا تو اسے شفا مل جائے گی۔ جب آسیہ کی نظر اس بہتے ہوئے صندوق پر پڑی تو اس نے ملازمین کو حکم دیا کہ اسے باہر نکالا جائے۔ جیسے ہی صندوق کھولا گیا اور آسیہ نے بچے کو دیکھا، اس کے دل پر ایک نورانی چمک طاری ہو گئی۔ اس بچے کی تھوک اس کے ہاتھ پر لگی اور وہ فوراً شفا پا گئی۔ چونکہ آسیہ بے اولاد تھی، اس کی ممتا جاگ اٹھی اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کو گود لے لیا۔ یوں اللہ کی حکمت سے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اسی محل میں ہونے لگی جہاں فرعون خود موجود تھا، وہی بادشاہ جو بعد میں آپ کے ہاتھوں انجام کو پہنچنے والا تھا۔ فرعون اصل نام نہیں تھا، بلکہ اس دور کے مصر کے بادشاہوں کا لقب تھا۔ موسیٰ کے قصے میں دو فرعونوں کا ذکر آتا ہے، ایک وہ جس کے زمانے میں آپ پیدا ہوئے اور دوسرے کے پاس آپ ایمان کی دعوت لے کر گئے، جو سمندر میں غرق ہوا۔ آسیہ کا شوہر رامسس ثانی بتایا جاتا ہے۔ بی بی آسیہ ریان بن ولید کی پوتی تھی، وہی بادشاہ جو یوسف علیہ السلام کے دور میں عزیز مصر تھا اور حضرت یوسف پر ایمان بھی لایا تھا۔ جب قبطی خاندان نے حکومت سنبھالی تو فرعون نے طاقت کے زور پر آسیہ سے نکاح کیا اور دھمکی دی کہ انکار کیا تو ان کے والدین کو قتل کر دے گا، لیکن اللہ نے آسیہ کو فرعون کے شر سے بچا لیا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ فرعون نامرد تھا یا ایسی بیماری میں مبتلا تھا کہ اسے ہمیشہ کے لیے عورتوں سے دور رہنے کا حکم تھا۔ اللہ نے حکمت کے ساتھ آسیہ کو اس کے ناپاک جسم سے محفوظ رکھا۔ حضرت موسیٰ کی پرورش شاہی گھرانے کی طرح ہوئی، ہر آرام و آسائش میسر تھی، مگر حضرت موسیٰ کی فطرت قبطیوں سے مختلف تھی۔ وہ فرعون کے غرور اور خدائی کے دعوے کو ناپسند کرتے اور ہمیشہ توحید کی بات کیا کرتے تھے، جو فرعون کو ناگوار گزرتی تھی۔ وقت آیا جب اللہ نے موسیٰ کو نبوت عطا فرمائی اور آپ فرعون کے دربار میں ایمان کی دعوت لے کر آئے۔ فرعون کی درخواست پر جادوگروں کا مقابلہ ہوا، جہاں موسیٰ کا عصا حقیقی سام میں تبدیل ہو گیا۔ جادوگر فوراً سمجھ گئے کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں اور ایمان لے آئے، لیکن فرعون اپنی ضد اور غرور میں اندھا ہو چکا تھا۔ اس منظر کو دیکھتے ہی آسیہ کے دل میں حق کی روشنی اتر گئی، وہ فوراً ایمان لے آئیں، اور وہ مصر کی ملکہ تھی، بے شمار مال و دولت رکھتی تھیں، لیکن پھر بھی انتہائی رحم دل اور غریبوں کی مددگار تھیں۔ اسی وجہ سے انہیں ام المسکین کہا جاتا تھا۔ چونکہ وہ اپنے شوہر کے ظلم سے واقف تھی، اسی لیے ایمان چھپاتی تھی۔ وہ خفیہ طور پر ایک اللہ کی عبادت کرتی اور دعا کرتی تھی کہ اللہ انہیں فرعون اور اس کے کفر سے نجات دے۔ ایک دن فرعون کو ان کے ایمان لانے کی خبر ہو گئی۔ فرعون نے دربار میں آسیہ کو بلایا، پوچھا تو کسے خدا مانتی ہے؟ آسیہ نے بے خوف ہو کر جواب دیا، میں موسیٰ کے رب پر ایمان رکھتی ہوں، جو میرا، تیرا اور سب کا خدا ہے۔ فرعون غصے سے پاگل ہو گیا، شہر میں اعلان کر دیا کہ ملک کی ملکہ نے فرعون کے طریقے چھوڑ کر دین موسیٰ قبول کر لیا ہے۔
پہلے فرعون نے ڈرا دھمکا کر انہیں ایمان چھوڑنے کی کوشش کی، مگر جب دیکھا کہ آسیہ کا دل پتھر کی طرح مضبوط ہے تو اس نے ظلم کرنے کا فیصلہ کیا۔ آسیہ کو تیز دھوپ میں تپتے میدان میں گرم ریت پر لٹا دیا گیا۔ فرعون بار بار آ کر کہتا، میری بات مان لو، محل کی ساری نعمتیں تمہاری ہیں، مگر آسیہ کے دل میں جنت کے وعدے کی روشنی موجود تھی، انہیں دنیا کی کوئی چیز ایمان سے ہٹانے والی نہ تھی۔ آخرکار فرعون نے حکم دیا کہ ایک بڑی چٹان لائی جائے اور آسیہ کو شہید کر دیا جائے۔ جب انہیں زمین پر لٹایا گیا تو انہوں نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی، اللہ نے پردے ہٹا دیے اور انہیں جنت میں ان کا محل دکھایا۔ انہوں نے خوشی اور سکون سے اس منظر کو دیکھا اور چٹان ان پر گرا دی گئی، یوں آسیہ شہید ہو گئی اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں میں بہت سے کمال تک پہنچے لیکن عورتوں میں فرعون کی بیوی آسیہ اور مریم بنت عمران کے سوا کوئی کمال تک نہ پہنچا۔ ایک روایات میں ہے کہ جنتی عورتوں میں سب سے افضل حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ، حضرت آسیہ اور حضرت مریم ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جنت میں حضرت آسیہ کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوگا۔ حضرت آسیہ ایسے محل، ایسی سلطنت، ایسی شان و شوکت کے باوجود ایمان لے آئیں۔ انہیں معلوم تھا کہ ایمان لانے کے بدلے شاید جان بھی چلی جائے، لیکن انہوں نے حق کو قبول کیا اور توبہ کی۔ یقیناً ایمان پر ثابت قدم رہنا آسان نہیں، مگر جو شخص دنیا کی آزمائشوں میں اللہ کا وفادار رہے، انسانوں سے نہیں بلکہ اللہ سے ڈرے، آخرت میں اس کے لیے ایسی لافانی زندگی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔